السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ذرا ہٹ کے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ڈیزائن کے ساتھ ایک سٹوری سناؤں گی۔ اگر آپ کو سٹوری کا مزہ آئے گا تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہماری اسی طرح کی ویڈیو ہوگی کہ ایک ڈیزائن ایک کہانی، یعنی اس طرح پھر میں آپ کو ویڈیو دکھایا کروں گی، یعنی آپ کے لیے ویڈیو بنایا کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہو اور میں بھی بور نہ ہوں، کیونکہ جب ہم آپ کو ڈیزائن سکھاتے تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، تو آپ بھی بور ہو جاتے ہیں، ہم بھی بول کے تھک جاتے ہیں۔ یہ سارا مٹیریل تھا سوٹ کا، تو یہ اس سوٹ کی سٹوری ہے ساری، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سارا مٹیریل ہے اس کا۔ یہ پلین کپڑے پہ میں نے زیرو بکرم لگائی ہے اور اس میں نے اینکر کی سلائیاں لگانی ہے، باقی سارا ڈیزائن آپ کو نیکسٹ سمجھاتی ہوں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آنکھوں سے یہ ڈیزائن دیکھنا ہے، کانوں سے یہ سٹوری سننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوٹ کی سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چار ماہ سے کٹنگ ہو کے پڑا ہوا تھا۔ میں نے 4 سوٹ لیے تھے رمضان کے شروع میں، یعنی رمضان کے پہلے عشرے میں، 5واں یا 6واں روزہ تھا، تو یہ سوچ کے میں نے 4 سوٹ لے لیے کہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اگر سوٹ پہنا جائے تو اس کا حساب نہیں ہوتا، تو میں نے اس کے الٹ ہی سمجھا، میں نے کہا جو رمضان میں سوٹ زیادہ خریدتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوتا تو میں نے اپنے 4 سوٹ لے لیے، پڑے تو مجھے مہنگے، اور میں نے بڑے پیارے پرنٹ لے لیے۔ اس خوشی میں اچھے پرنٹ لیے کہ ایک تو سمر بھی شروع ہو گیا تھا، یعنی گرمیاں شروع ہو گئی تھی، دوسرا یہ تھا کہ چھوٹی عید آنے والی ہے، تو اس کے لیے بھی میری کسٹمر یا میری جو فالوورز ہیں ان کو ڈیزائن چاہیے ہوں گے، تو یہ سوچ کے میں نے وہ دل پہ پتھر رکھ کے مہنگے سوٹ لے لیے۔ یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ 4500 کا ہے، تو باقی بھی تقریباً اسی رینج سے یا تھوڑا سا اوپر ہوں گے، تو ورنہ میں اپنے اوپر پیسے نہیں خرچ کرتی، یعنی اگر امی یا بھابھیوں یا بہنوں کے لیے کوئی گفٹ وغیرہ لینا ہو، یعنی کسی کے لیے گفٹ لینا ہو تو پھر میں پیسوں کی نہیں دیکھتی، اپنی ذات پہ خرچ کرنا تو میں اس چیز کو بڑا دیکھتی ہوں کہ مہنگا ہو جائے تو پھر مجھے بڑا عجیب سی بے چینی لگی رہتی کہ میں نے مہنگی چیز کیوں نہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو میں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ 4 سوٹ لے لیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن اچھے بناؤں گی، تو میں نے چاروں سوٹوں کو ماسٹر سے کٹنگ کروا لیے، یعنی رمضان میں، تو یہی ارادہ تھا کہ عید سے پہلے میں اچھے ڈیزائن بنا لوں، پھر میں نے ان کو پہلے ٹریس کر لیا تھا کہ اس سوٹ کو میں ایسا بناؤں گی، اس سوٹ کو ایسا بناؤں گی، اب ٹریس بھی کر لیا، لیسز بھی لے لی، ان کے ساتھ جو مٹیریل لگانا تھا وہ بھی لے لیا، تو کیونکہ رمضان تھا، یہ میں 2026 کی بات کر رہی ہوں، رمضان کی وجہ سے پھر سب کے پارسل بھی نکالنے تھے، اس میں بزی ہو گئی، پھر یعنی یہ کہہ لیں کہ چھوٹی عید پہ تو ٹائم ہی نہیں ملتا، میرے سوٹ کٹنگ ہوئے ادھر ہی پڑے رہے، تو پارسل نکالے، پھر اس کے بعد گھر کی ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے تو ان سب کے کپڑے سلائی کرنے لگی، یہ کرتے عید مطلب چاند رات آ گئی، تو چاند رات سے پہلے مجھے ایک سوٹ گفٹ ملا تھا، تو یہ 4 سوٹ ویسے کے ویسے ہی پڑے رہ گئے، میں نے جو مجھے گفٹ ملا تھا اس کو میں نے ریڈی کر لیا، یعنی عید پہ وہ سوٹ پہنا، یہ 4 ویسے ہی میں نے پیک کر دیے، میں نے کہا چلو اب میں ان کو بعد میں فری ہو کے بناؤں گی، کیونکہ میں نے ایک تو یہ مہنگے لے لیے تھے، دوسرا میرا دل تھا کہ میں ڈیزائن کے بغیر نہ ان کو بناؤں، ان پہ ڈیزائننگ کروں، کیونکہ مجھے ان سب کے پرنٹ بڑے اچھے لگے تھے۔ تو جیسی چھوٹی عید گزری، چھٹیاں ختم ہوئی، تو پھر میں دوبارہ کام پہ آئی، تو یعنی کچھ ارجنٹ آرڈرز تھے جو باہر جانے تھے، انہوں نے زیادہ پیسز تیار کروانے تھے، ان کو تیار کرتے بڑی عید آ گئی، بیچ میں پھر گھر والوں کے بھی کپڑے بنائے، تو بڑی عید کے قریب سوچا کہ اس دفعہ تو میں اپنے 4 سوٹ کمپلیٹ کر کے رہوں گی، یعنی پکا ارادہ، وہ 4 سوٹ اپنے سامنے رکھ لیے کہ ان کو اب میں نے تیار کرنا ہی کرنا ہے، اس ہفتے میں نے ان کو ہی بنانا ہے، یعنی کہہ لیں کہ 5-6 دفعہ اٹھا کے سامنے رکھوں پھر نیچے رکھ دوں، پھر سامنے رکھوں پھر نیچے رکھ دوں، اسی طرح یہ بڑی عید کا بھی ٹائم نزدیک آ گیا، یعنی کہہ لیں کہ 1-2 دن رہ گئے، تو میں نے کہا چلو میں چاند رات کو تو بنا ہی لوں گی، تو چاند رات بھی آئی، تب تک مجھے پھر 2 سوٹ گفٹ مل گئے، ایک یلو کلر کا تھا پرنٹڈ اور ایک تھا پرپل، وہ بھی پرنٹڈ تھا، تو میں نے پھر ان چاروں کو واپس پیک کر کے باکس میں رکھ دیا کیونکہ پیچھے ٹائم نہیں تھا اور چھٹیاں بھی آ گئی تھی، یعنی عید کی چھٹیاں، تو میں نے جو مجھے 2 گفٹ سوٹ ملے تھے وہ میں نے بنا لیے، یلو کا میں نے
کلیوں والی فراک بنا لی، ان کے ساتھ بڑی پیاری بٹر فلائز لگائی تھی وائٹ کلر کی، اور جو پرپل تھا اس کے ساتھ اس کو میں نے فرشی شلوار میں سلائی کروا لیا، ساتھ شفون کا دوپٹہ تھا، اور فرشی شلوار کے پائنچے پہ میں نے اینکر کی پرپل سلائیاں لگوا لی تھی۔ تو اس طرح اس پہ عید گزری، وہ بھی سب کو یعنی وہ پرنٹ بھی سب کو پسند آئے اور میری ڈیزائننگ بھی سب کو پسند آئی، سب نے بہت تعریف کی۔ پھر میں نے کہا اب تو میرا کام اتنا نہیں ہے، مطلب جن کا ہونا ہے وہ تو اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے، تو پھر میں نے آتے ہی نا سب سے پہلے اپنے سوٹ نکال لیے۔ پھر میری جو ایک اور سسٹر ہے وہ اسلام آباد رہتی ہے، ان کے کپڑے آئے ہوئے تھے بڑی عید سے پہلے کے، تو اس نے کہا کہ کسی نے آنا ہے تو اس سے پہلے ہی نا تیار کر کے رکھو کہ جو بھی ادھر سے نکلے لاہور سے تو میرے کپڑے اس کے ہاتھ بھیج دینا یا پھر TCS کروا دینا۔ تو میں نے کہا اچھا، ان کا میرے بھائی وغیرہ جاتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کب ریڈی ہو جائیں، تو پھر میں بہن کے سوٹ بنانے لگی، ان کی ویڈیوز بھی میں نے YouTube پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اس سے فری ہوئی تو پھر بھابھی کی الٹریشن تھی کچھ، یعنی کچھ شرٹیں نا ماسٹر نے وہ شارٹ کر دی تھی پرنٹ کی وجہ سے، تو بھابھی نے کہا تھا کہ ان کی نا لینتھ بڑھاؤ، تو وہ بھی ویڈیو میں نے لگائی ہے۔ جو اسلام آباد والی سسٹر ہے اس کی بھی شرٹ، وہ تو اس نے خود بولا تھا کہ میری جو پہلا سائز ہے اس کو چینج کر کے میری شرٹ کی نا لینتھ بڑھانی ہے، تو وہ کٹنگ تو ویسے 40 پہ ہوئی تھی، تو 48 پہ کر کے نا ہم نے اس پہ ڈیزائننگ کر دی تھی۔ یعنی دونوں کے سوٹوں سے فری ہوئی تو پھر چھوٹی کی باری آ گئی کہ میرا سوٹ یہ ڈیزائن کر دینا، میں نے پہن کے جانا ہے، تو اب اس کا تو سوٹ کٹنگ ہو ہی جائے گا۔ اس سے پہلے پھر جو چھوٹی بھابھی ہے اس کے بھی کپڑے پڑے ہوئے تھے، تو وہ ابھی اس کے بھی لٹکے ہوئے۔ پھر بیچ میں کسٹمر وغیرہ کے دوسروں کے آرڈرز آ گئے، تو ابھی تک نہیں بنا تھا، لیکن آج بھائی نے یعنی یہ تو آج میں ریڈی کر رہی ہوں، پچھلے دن یعنی کل کی بات ہے جو گزرا ہے کل، بھائی نے کہا کہ اب اسلام آباد چلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، یعنی چھٹیاں بھی کر لیا کرو، ہر وقت کام ہی نہ کرتی رہا کرو، دماغ فریش ہو جاتا ہے بندے کا۔ یعنی پوری فیملی جا رہی تھی تو میرا بھی دل کیا، میں نے کہا چلو اس دفعہ چلتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں 2 سال ہو گئے میں اسلام آباد نہیں گئی، باقی فیملی ساری جاتی رہتی ہے، تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ چلو میں بھی اسلام آباد ان کے ساتھ چلتی ہوں۔ تو پھر میں نے بھائی سے ایک دن کا ٹائم لیا کہ میں جو میرے سوٹ پڑے نا وہ میں نے اگر اب نہیں پہننے تو کب پہننے، پھر میں نے سب کے سوٹ نا سائڈ پہ کیے، میں نے کہا سب کے بن جائیں گے اب۔ تو سب سے پہلے پھر میں نے یہ والا پرنٹ سوٹ نکالا کیونکہ یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا، تو اس کے لیے پھر میں نے لیسز وغیرہ جو ٹریسنگ کیا ہوا تھا، جو ڈیزائن، وہ تو پرچی مجھے نہیں ملی، تو میں نے کہا اب میں یہ کیا کروں، میں نے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے یہ لیسیں کس لیے لی تھی، کیا بنانا تھا۔ تو پھر 2 گھنٹے لگا کے، یعنی ایک دن ملا تھا جس میں چاہ رہی تھی کہ تینوں چاروں سوٹ میں نا ریڈی کر لوں، لیکن پھر مجھے یہ پرنٹ اچھا لگا، میں نے کہا اگر ایک بھی تیار ہو گیا تو چلو ایک بھی چل جائے گا، کچھ تو 4 سوٹ میں سے ایک سوٹ بنے۔ تو میں پھر اب دامن پہ اور سلیوز پہ ڈیزائن بنانا چاہتی، تو میں نے 2 گھنٹے لگا کے نا ایک پکچر ڈیسائیڈ کی، لیکن اس کا بھی مجھے ڈیزائن نہیں سمجھ آیا، تو میں نے خود سے تھوڑی سی چینجنگ کر دی۔ تو پھر میں نے لیسز دی، اب مجھے نہیں یہ یاد، یہ جو بلو والی لیس ہے وہ اسی کی ہے، کیونکہ اولیو گرین تو ظاہر ہے اسی کی تھی، جو بلو ہے وہ مجھے نہیں یاد، کیونکہ اس جو میرا دوسرا ایک سوٹ ہے اس میں بھی تھوڑا سا یہ کلر آتا تھا، تو پھر میں نے کہا چلے جو بنتا ہے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ جو میں سلائی کر رہی ہوں، ادھر میں نے سب سے پہلے اوپر چھوٹی لیس لگا دی، پھر نیچے لیس لگا دی، اور اچھا بلا یہ سارا دامن نا تیار کر لیا۔ یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی کہ میں نے یہ تینوں لیسز لگا لی تھی، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو لیس ہی کم ہے، تو بڑا وہ مجھے مشکل ہوئی، کیونکہ میں نے بیک کا بھی دامن اسی طرح تیار کر لیا تھا۔ پھر اس کو ادھیڑا، یعنی جتنا چاہ رہی تھی کہ جلدی سوٹ تیار ہو جائے، تو میں نا اس کو بنانا چاہ رہی تھی کہ گلا بھی تھوڑا سا اسٹائلش ہو جائے، تو میں بڑے آرام سے اس کو بنا رہی ہوں۔ بعد میں جب مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یہ جوائنٹ میں اتنی بڑی لیس مجھے خود نہیں اچھی لگ رہی تھی، بڑا اوور سا ڈیزائن ہو گیا تھا، تو پہلے تو بڑے شوق سے اس کو لگا لیا، پھر جب اینڈ پہ لیس لگانی تھی تو پھر مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو بڑھا کے لگاؤں یا تھوڑا سا اس کو کم کروں۔ یہ دیکھیں نا اس طرح یہ لگ رہی تھی، لیکن اتنی اچھی لک نہیں آ رہی تھی، تو دامن پہ بھی لگا لی۔ اب یہ لیس میں نے 2 دفعہ ادھیڑی،
یہاں پہ لیس جب کم پڑی تو میں نا اب وہ جگاڑ لگا رہی تھی کہ اس طرح ان کو نا سیٹ کر کے نا یہ تھوڑی سی لیس بچی تھی میرے پاس، کیونکہ بازو پہ بھی لگی تھی اور فرنٹ بیک پہ بھی میں نے لگا لی تھی، تو ان کی پتیاں کاٹ کے نا میں چاہ رہی تھی کہ اس طرح اس کی سیٹنگ کروں اس طرح، لیکن پھر بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہ لیس کم ہے تو میں جو دامن پہ میں نے لیس وغیرہ لگائی ہے اس کا ڈیزائن چینج کر دوں. تو ان کو نہیں میں نے پھر لگایا کیونکہ مجھے بالکل نہیں اچھی لگ رہی تھی. پھر میں نے سارا چینج کر کے نا یہ تھوڑا سا آگے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا. اتھیڑنے پہ بھی میں نے پھر 2 گھنٹے لگا دیے. یہ پہلے میں نے کنارے کی اینڈ پہ لیس لگا لی، بعد میں میں نے اس کو بھی ادھیڑ دیا. تو ادھیڑنے کے بعد پھر میں نے اوپر تو کیونکہ لیس کم تھی اور ٹائم بھی کم تھا، آپ کو پتہ ہے 8 بجے مارکیٹ بند ہو جاتی، ویسے تو اب انہوں نے 9 کا ٹائم دے دیا ہوا ہے. تو یہ پھر اس طرح مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے والی لیس اچھی لگ رہی تھی یا یہ. تو یہ میرا سوٹ شکر ہے تیار ہو گیا تھا مارکیٹ بند ہونے سے پہلے میں نے تیار کر لیا تھا. آپ نے مجھے بتانا اسٹوری کیسی لگی اور ڈیزائن کیسا لگا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا.